قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين صدق اللہ مولانا العظیم۔ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، کیا سنتے ہیں وہ تمہاری جب پکارتے ہو تم، یا نفع دے سکتے ہیں وہ تم کو یا نقصان پہنچا سکتے ہیں وہ تم کو؟ کہنے لگے وہ نہیں، بلکہ پایا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسے کرتے ہوئے۔ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، کیا پس دیکھتے ہو تم ان کو جن کی تم عبادت کرتے ہو، تم اور تمہارے پہلے آباء و اجداد؟ پس بے شک وہ دشمن ہیں میرے، مگر سارے جہانوں کا پروردگار۔ سورۃ شعراء کی چوتھے رکوع بلکہ پانچویں رکوع کی چند آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے پجاریوں سے بتوں کے بارے میں سوال کیا۔ آیت نمبر 72، 73، 74، 75 اور 76 یہ آپ کے سامنے پڑھی گئی اور ترجمہ ہوا ہے۔ سوال یہ تھا کہ تم جو بتوں کی عبادت کرتے ہو اور انہی سے آس لگا کے بیٹھے ہو، جمے ہوئے ہو اعتکاف کی شکل میں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا تمہاری شور و پکار کو یہ سن سکتے ہیں؟ تمہارا نظریہ عقیدہ کیا ہے کہ تم نے جو کہا ہے ان کو اس کا علم ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے؟ هل يسمعونكم إذ تدعون، یہ سن سکتے ہیں جو تم پکارتے ہو، سورتے ہو، بلاتے ہو، اپنی حاجتیں ان کو بتاتے ہو؟ تمہارا نظریہ، تمہارا عقیدہ، تمہاری سمجھ، تمہاری عقل کیا کام کرتی ہے کہ ان لکڑی کے بنے ہوئے بتوں نے، مورتیوں نے، پتھروں کے بنے ہوئے نے، مٹی کے بنے ہوئے نے، انہوں نے تمہاری بات سن لی ہے، تمہارے مدعا کو سمجھ لیا ہے، تم جو چاہتے ہو ان کو پتہ چل گیا کہ یہ ہمارے پاس اس لیے آئے بیٹھے ہیں کہ یہ اس وقت فلاں چیز کے محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں اور چاہتے ہیں۔ تو فرمایا هل يسمعونكم، کیا وہ تمہاری بات سن سکتے ہیں؟ اذ تدعون، جب تم پکارتے ہو۔ پہلا سوال تو یہ، اگر چلو سن لیں تو پھر آیا تم ان کی چاکری کرو، نوکری کرو، عبادت کرو، شور و پکار کرو، سجدے کرو، منت منوتی، نظر و نیاز سب کچھ ان پر وار دو، تو آیا یہ خوش ہو کہ تمہیں کوئی نفع دے سکتے ہیں؟ جب تمہاری اطاعت کو دیکھیں، غلامی کو دیکھیں، فرما برداری کو دیکھیں، اطاعت گزاری کو دیکھیں، تو آیا یہ اس پر قادر ہیں کہ خوش ہو کہ تمہیں کوئی نفع فائدہ پہنچا سکیں؟ او ینفعونکم، یا تمہیں یہ لوگ، یہ بت، یہ مورتیاں نفع پہنچا سکتی ہیں؟ او یضرون، یا تم ان کی عبادت نہ کرو، ان کو نہ مانو، ان سے نہ مانگو، تو پھر آیا ناراض ہو کر کے یہ تمہیں کوئی نقصان دے سکتے ہیں؟ یا جو لوگ ان کو نہیں مانتے، ان کی شور و پکار نہیں کرتے، ان کی نظر و نیاز ادا نہیں کرتے، ان کی منت منوتی نہیں مانتے، ان کے اختیارات کو نہیں مانتے، تو آیا یہ اپنے مخالفین کو، منکرین کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ او یضرونکم، اب یہ چیزیں اصل مقصد تھا کہ ان کے پاس علم اور قدرت، یہ دو چیزیں خالق کے لیے ضروری ہیں۔ جس کو رب مانا جائے، جس کو
عبادت کے لائق مانا جائے، کم از کم یہ کہ وہ ذات علیم ہو، کامل علم والی ہو اور کامل قدرت والی ہو۔ آیا ان کو تمہاری دل کی بات کا علم ہو جاتا ہے کہ یہ ہمارے پاس اس لیے آئے بیٹھے ہیں؟ اور پھر کیا یہ نفع نقصان پر قدرت رکھتے ہیں کہ اپنے ماننے والے کو نفع پہنچا دیں اور نہ ماننے والے کا کوئی بگاڑ دیں، نقصان کر دیں؟ ان کے پاس علم ہے، ان کے پاس قدرت ہے، پھر تو چلو کوئی سمجھ آتی ہے کہ تم ان کے پاس بیٹھے ہو آس لگا کر کے۔ تو ان لوگوں نے جواب میں حقیقت کو تسلیم کیا کہ نہ ان کے پاس علم ہے، نہ ان کے پاس قدرت ہے، نہ ہمیں اس چیز کا کوئی ادراک ہے، بس اتنی بات ہے کہ ہم نے اپنے بڑوں کو یوں کرتے ہوئے دیکھا، ہم بھی انہی کی اندھی تقلید میں ایسا کرتے جا رہے ہیں، ہم نے اپنے بڑوں کو ایسے پایا۔ اس لیے وہ کہنے لگے قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، نہیں، یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں علم والی بھی ان کے اندر نہیں ہے اور قدرت والی بھی ان کے اندر نہیں ہے، سننے والی بھی ان کے اندر نہیں ہے اور نفع پہنچانے والی صفت بھی نہیں ہے، نقصان پہنچانے والی بھی نہیں ہے اور نہ نقصان سے بچا سکنے والی ہے، کوئی ایسی صفت ان کے اندر نہیں۔ باقی ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسے کرتا ہوا دیکھا ہے، تو ہم ان کی اندھی تقلید میں چلتے چلے جا رہے ہیں۔ قالوا بل وجدنا آباءنا، کہنے لگے نہیں، بلکہ پایا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو کذالک یفعلون، کہ وہ بھی ایسے کرتے تھے، ہم بھی اسی طرح کرتے جا رہے ہیں۔ بس سال کے بعد میلہ پہ وہ بھی جایا کرتے تھے، ہم بھی جاتے ہیں، سال کے بعد وہ بھی فلاں دربار اور مزار کا چکر لگا لیا کرتے تھے، ہم بھی لگا لیتے ہیں، باقی کوئی مقصد کیا ہے کیا نہیں ہے ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ وہ بھی محرم آتا تھا تو بڑوں کی قبروں پہ چلے جاتے تھے، کوئی دو چار وہاں سبز بوٹے کوئی پتے پتے ڈال دیتے تھے، ہم بھی جاتے ہیں، کوئی دال پانی ڈال کے آ جاتے ہیں۔ عجیب عجیب رسم و رواج ہیں، عجیب عجیب باتیں ہیں۔ ابھی یہ رمضان مبارک کی لیلۃ القدر کا وقت آیا یا عید کا دن تھا تو لوگ قبروں پر پھول ڈال رہے تھے، یہ کوئی نہیں کر رہا تھا کہ پھول ڈالنے کے بجائے سورۃ اخلاص پڑھ کے ہی اگر گھر میں بیٹھ کے بخش دیں تو اس کا تو میت کو فائدہ ہو جائے گا، لیکن قبر کے اوپر پھول نہ ڈالو، قبر کے اوپر اگر بتیاں جلاؤ، کچھ بھی کرو، اس سے میت کو تو فائدہ نہیں ہوگا۔ اس سے تو یہ ہوگا کہ جو ہم لوگ اور آنے جانے والے ہیں ان کے لیے ماحول اچھا بن جائے گا، پھول پڑے ہوں گے، اگربتی کا دھواں، اچھی خوشبو آ رہی ہوگی، جو ہم لوگ باقی جاتے ہیں ان کے لیے تو فضا اچھی بن جائے گی، ٹھیک ہے، لیکن میت کو تو کوئی فائدہ اس سے نہیں ہوگا۔ میت کو تو فائدہ ہوگا کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے، بسم اللہ تو پڑھ سکتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کے اس کا ثواب پہنچا دیں، اس کی نیت کر لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیں، 10 روپے خرچ کر لیں، 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں، کوئی نیک عمل کر کے اس کا ثواب آپ قبر والے کو بخشیں، اس سے قبر والے کو یقیناً فائدہ ہوگا۔ لیکن قبر کے اوپر ٹیلیں لگا دیں، قبر کے اوپر گنبد بنا دیں، قبر کے اوپر آپ پھولوں کا ڈھیر لگا دیں، آپ پھولوں کی چادر ڈال دیں، اس سے دنیا داروں کو جو زندہ ہیں ان کو تو فائدہ ہوگا کہ ماحول اچھا نظر آئے گا، آنے جانے والوں کو وہاں حظ اور لطف آئے گا، خوشبو پھولوں کی گلاب کی آ جائے گی، لیکن میت کو قبر کے اندر ان پھولوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کو فائدہ عمل سے ہوگا، اس لیے کہ وہاں سکہ صرف نیک عمل کا چلتا ہے۔ مرنے کے بعد عالم برزخ میں، عالم آخرت میں دنیا کا اور کوئی کام، کوئی چیز نفع نہیں دے سکتی سوائے نیک اعمال کے۔ نیک اعمال ہی ہیں جو انسان کے کام آتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی سارے بندوں کے واقعات آتے ہیں، مردوں کے بھی عورتوں کے،
کہ وہ دربار اقدس میں آئے اور آ کر کہنے لگے کہ ہمارا فلانا عزیز فوت ہو گیا ہے، کیا ہم اسے کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نیک اعمال کی تلقین کی ہے کہ ہاں آپ فلاں 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 نیک عمل کریں، اس سے ان کو فائدہ پہنچے گا۔ تو نیک اعمال سے یقیناً فائدہ ہوتا ہے، لیکن نیک اعمال کے بغیر باقی چیزوں سے یہ زہر تو ہے۔ دنیا والوں کے لیے تو اچھی چیز ہے کہ فلاں کی قبر پہ ایسا پتھر لگا ہوا ہے، فلاں کی قبر پہ ایسا اتنے خرچہ ہوا ہے، فلاں قبر پہ روزانہ جا کے تازے پھول ڈالتے ہیں، لیکن اس سے میت کو فائدہ نہیں ہوگا، میت کو فائدہ ہوگا نیک اعمال سے۔ تو اس لیے وہ لوگ بھی کہنے لگے ہمیں تو اور کوئی پتہ نہیں ہے، بس اتنی بات ہے، بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے کہ وہ بھی ایسے کرتے تھے، ہم بھی انہی کی اندھی تقلید میں وہی کام کرتے آ رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اگلا سوال ان سے یہ کیا، افرأیتم ما کنتم تعبدون، کیا خیال ہے تمہارا، کس انداز سے دیکھتے ہو تم کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، انتم و آباؤکم الاقدمون، تم بھی اور تمہارے پہلے آباء و اجداد بھی، تم ان کو اپنا نفع کا، نقصان کا، اپنے لیے کوئی حاجت روائی کا، اپنے لیے کسی کام آ جانے کا، کوئی فائدہ دے دینے کا، ان کی دوستی سے تمہارا کیا خیال ہے؟ افرأیتم، کیسا خیال کرتے ہو، کیا دیکھتے ہو تم، تمہارے دل کی کیفیت کیا بتاتی ہے، تم اندر اندر سے کیا سمجھتے ہو؟ تو انہوں نے تو کوئی جواب نہیں دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرے سے پوچھتے ہو تو میں تمہیں بتاتا ہوں، غیر اللہ جتنے بھی ہیں ان کی کوئی بندہ سور و پکار کرے، میں تو ان کو اپنا دشمن سمجھتا ہوں، میری تو ان سے نہیں بنتی۔ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، یہ میرے دشمن ہیں، کہ جو بھی غیر اللہ کی پوجا ہو رہی ہے ایمان کا نقصان ہو رہا ہے، اور ایمان کا نقصان ہو رہا ہو اس کے ساتھ دشمنی نہ ہو۔ جان کے نقصان والے سے دشمنی ہوتی ہے، مال کے نقصان والے سے دشمنی ہوتی ہے، تو ایمان کے نقصان والے سے دشمنی کیسے نہیں ہوگی؟ جو میرے مال کا نقصان کرے اس کو میں دشمن سمجھتا ہوں، جو میری جان کا نقصان کرے اس کو میں دشمن سمجھتا ہوں، تو جو ماحول، جو عمل، جو طریقہ کار میرے ایمان کا نقصان کرے اس کے ساتھ میری کیسی بنے گی، اس کے ساتھ میری دوستی کیسے ہو سکتی ہے، اس کو میں دشمن کیسے نہیں سمجھوں گا؟ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تو ان کو مانتا نہیں ہوں، میں ان کی سور و پکار نہیں کرتا، میں ان کو حاجت روا نہیں سمجھتا، نہیں، فرمایا فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، یہ میرے دشمن ہیں، اس لیے کہ یہ تو ایمان کے ڈاکو ہیں، یہ تو ایمان کا نقصان ہو رہا ہے۔ یہ اصل میں کوئی بندہ، میں نے ایک دن پہلے بھی عرض کیا تھا، مجھے یاد ہے، کوئی بندہ اللہ کے علاوہ کسی کی سور و پکار کر رہا ہے، وہ مت سمجھے کہ میں فلاں کی کر رہا ہوں، حقیقت میں وہ شیطان کی کر رہا ہے، چاہے وہ کسی بڑے سے بڑے بزرگ نبی ولی کی کر رہا ہو، وہ اس کی نہیں کر رہا، حقیقتاً وہ شیطان کی کر رہا ہے، اس لیے کہ اس لائن پہ لگانے والا شیطان ہے، اس لائن پہ لگا کے خوش ہونے والا شیطان ہے۔ رحمان کے مقابلے میں ایک ہی قوت ہے اور طاقت ہے جس کو شیطان کہتے ہیں۔ اس لیے کسی کی بھی اللہ کے علاوہ کوئی بندہ خلاف شریعت اطاعت کرتا ہے، وہ اطاعت اصل میں شیطان کی ہو رہی ہے، اصل میں وہ شیطان کو خوش کر رہا ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام فرما رہے فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، اور شیطان کا دشمن ہونا یہ تو قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، فَاتَّخِذْهُ عَدُوًّا، اس کو دشمن سمجھو، اس کو دشمن بناؤ۔ اگر تم نے اس کو دشمن نہ سمجھا تو پھر رحمان سے محبت مکمل نہیں ہوگی۔ اللہ سے محبت کامل کا تقاضا ہے کہ اللہ کے دشمن کو دشمن سمجھا جائے۔ اس لیے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي،
ہاں البتہ الا رب العالمین، جو اللہ تبارک و تعالی ہے، رب العالمین ہے، اس کی جو سور و پکار کرتا ہے، اس کی جو عبادت کرتا ہے، اس کی جو نظر و نیاز دیتا ہے، اس کے ساتھ جو تعلق بناتا ہے، وہ میرا دوست ہے، وہ دوستی ہے، اس کے علاوہ سب دشمنی ہے۔ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، کہ رب العالمین اللہ کے علاوہ جو بندہ کسی کی سور و پکار کر رہا ہے، حاجت روا مان رہا ہے، مشکل کشا مان رہا ہے، نفع نقصان والا مان رہا ہے، تو وہ بیچارہ اللہ تبارک و تعالی کے بنائے ہوئے بتائے ہوئے طریقے کی مخالفت کر رہا ہے، اس لیے وہ ایمان کا ڈاکو، ایمان کا نقصان کر رہا ہے، ایمان کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے، اہل ایمان کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، وہ میرا دشمن ہے، الا رب العالمین، ہاں مگر وہ اللہ جو تمام جہان والوں کا پروردگار ہے۔ عالم ارواح کے اندر بھی وہی پالنے والا، ماں کے پیٹ کے اندر بھی وہی پالنے والا، اور عالم دنیا میں بھی وہی پالنے والا، بچپن میں بھی، لڑکپن میں بھی، جوانی میں بھی، بڑھاپے میں بھی، اور پھر عالم برزخ کے اندر قبر میں بھی وہی پالنے والا، اور عالم آخرت کے اندر جنت کے اندر بھی وہی پالنے والا۔ تو وہ جو رب العالمین ہے، اس کے بغیر باقی سب دشمنی والی بات ہے، وہی دوست ہے۔ اس لیے قرآن مجید کے اندر بار بار آتا ہے کہ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، اللہ ایمان والوں کا سرپرست ہے، اللہ ایمان والوں کا وکیل ہے، اللہ ایمان والوں کا کار ساز ہے، اللہ ایمان والوں کے کام بنانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب